الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد راہ عمل کی آج کی اس نشست میں ہمارا عنوان گفتگو ہوگا کہ رشتوں کو نبھانا چاہیے، تعلقات کو ہمیشہ قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یہ جو تم نے اسلام کا رشتہ جوڑا ہے اس کو مرتے دم تک قائم رکھنا، اس میں کمزوری نہ آنے پائے، اس کو قائم رکھنا، مرتے دم تک اسی کے ساتھ جڑے رہنا۔ رشتے لگانے آسان ہوتے ہیں، نبھانے مشکل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تعلقات بڑی تیزی سے جڑتے ہیں، اور جتنی تیزی سے جڑتے ہیں پھر اتنی تیزی سے ٹوٹتے ہیں، اس لیے کہ ہم جتنا تعلق لگانے میں پرجوش ہوتے ہیں اتنا نبھانے کے لیے پرجوش نہیں ہوتے۔ کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم تعلقات نبھانے کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میرے سارے مفادات پورے ہونے چاہیے، سامنے والا میری ہر بات پر پورا اترے تو پھر میں اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے پھر تعلقات زیادہ دیر تک چلتے نہیں۔ تعلقات نبھانا بڑا ہی ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، توڑنے والا، قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو نبھائے، جو معاملات کو آگے چلائے، جس کو یہ سلیقہ آتا اس کے معاملات آگے بڑھیں گے۔ تعلقات و رشتے نبھانا اتنا ضروری ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بھی بڑھ جائے اور عمر میں بھی برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو رشتے اس کے بنے ہوئے ہیں ان رشتوں کو مضبوط کرے تو عمر بھی بڑھ جائے گی، رزق بھی بڑھ جائے گا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کو اگر ہم نبھانا چاہتے ہیں تو چند چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلق ذرا سوچ سمجھ کے لگائیں۔ دوستی لگانے میں اتنی تیزی نہ کریں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بولیا پہلا ہی سوچ کے لائیے پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ احتیاط، جب تعلق بنا تو تب تو کہا تو جو کچھ میرا ہے وہ سارا تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ سارا میرا ہے۔ جب شروع میں ایک دوسرے کے پارٹنر بنے تو پھر تو ہمارا رویہ یہ تھا، اور پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی کمزوریاں دیکھنی شروع کر دیں۔ پھر جب جدا ہوئے تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ جو گجرانوالہ سے لاہور کا، اور پھر جو لاہور سے اوکاڑا کا کرایہ دیا تھا پھر اس کا بھی حساب کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں جو اکٹھے بیٹھ کر کے چند
بوتلیں پی تھیں ان کا بھی حساب اب کرنا پڑے گا۔ تو پہلے میرے بھائی تھوڑا احتیاط سے چلیں، احتیاط سے، اس قدر زیادہ آپ پہلے ہی پرجوش نہ ہو کہ بعد میں تعلق ٹوٹے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سوچیں سمجھیں، سامنے والے کے ساتھ جب دوستی لگائیں تو آپ کو پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کا اور اس کا وہ لیول، وہ سٹیٹس، وہ معاملات ہیں، چل سکیں گے، پھر آپ آگے بڑھیں۔ اس پہلو کو سب سے پہلے اس پر غور کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ دوستیاں کبھی بھی لالچ کی بنیاد پہ نہ لگائیں، کبھی یاد رکھ لیں اگر آپ کا کسی کے ساتھ لالچ کا رشتہ ہے تو اس کا بھی آپ کے ساتھ لالچ کا رشتہ ہے۔ اگر آپ کسی سے اپنا مفاد حاصل کر رہے ہیں تو آپ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے کہا تھا حضور میرے ساتھ آج تک کسی ایسے آدمی نے تعلق نہیں بنایا جو مخلص ہو، مجھے مخلص دوست نہیں ملا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے تو ہی مخلص ہو جا، چل تیری شکل میں لوگوں کو ایک مخلص آدمی مل جائے، تو مخلص ہونا بھائی۔ جب تعلق ہی لالچ کا ہے، جب پروگرام ہی نفع لینے کا ہے، تو پھر آپ سامنے والے پہ کیا امید کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ کیسے اخلاص کے ساتھ رہے گا؟ اور کتنی دیر آپ اپنے اس کریکٹر کو چھپائیں گے؟ اداکاری کتنی دیر کریں گے کہ نہیں میں تیرے ساتھ ٹھیک ہوں، میں تیرے ساتھ ٹھیک ہوں؟ کب تک آپ اداکاری کریں گے؟ بات تو کھول ہی جاتی ہے، حقیقت تو واضح ہو ہی جاتی ہے، جھوٹ کی تو اتنی لمبی عمر ہی نہیں ہوتی، یہ تو چیزیں کھل جاتی ہیں۔ تو آپ اداکاری کب تک کر سکتے ہیں؟ اس لیے رشتہ جب بھی لگائیں اللہ کی رضا کے لیے، تعلق جب بھی کسی کے ساتھ قائم کریں اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دوستی لگائیں، خالصتاً۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو کسی سے محبت کرے پر کرے اللہ کی رضا کے لیے، جو کسی سے اعراض برتے بغض رکھے پر رکھے اللہ کی رضا کے لیے، جو کسی کو کوئی چیز دے پر دے اللہ کی رضا کے لیے، جو کسی سے کوئی چیز منع کرے پر منع کرے اللہ کی رضا کے لیے، حضور فرماتے ہیں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب تو لوگ مشائخ سے بھی دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ کاروبار میں برکت ہوگی، اللہ کے بندے سے بھی یارانہ اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کا تعویذ آئے گا تو گھر میں بیمار کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے بندے سے بھی دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس سے تعلق بنے گا تو میرے معاملات میں فائدہ ہوگا، تو نے تو یہاں بھی دنیا تو کسی سیٹ سے ہی لگا لیتا تاکہ تیرا کاروبار تو صحیح چلتا، میاں تو کسی بہت بڑے ڈاکٹر سے دوستی کرتا تاکہ مفت دوائیاں ملتی، بیماریاں رخصت ہو جاتی، تو مرشد کی بارگاہ میں بھی، آستانے اور خانقاہ میں بھی اس لیے جاتا ہے۔ یہ اتنا خالص رشتہ بھی تو نے اس طرح کا کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرے۔ بندوں کے ساتھ جب بندے دیکھ کے رشتے لگائے جاتے ہیں تو وہ زیادہ طول نہیں پکڑتے، اور جب بندے اور بندے کے درمیان رب ہوتا ہے تو پھر رشتوں کو دوام ملتا ہے، پھر ان میں وسعت آتی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ محبتیں بڑھتی ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ترقی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ رضا اللہ تعالیٰ، تو رشتہ آپ کا مضبوط ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تعلقات میں مضبوطی رہے تو پھر آپ ایک کام پر خاص توجہ دیں، وہ توجہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں لین دین کم سے کم کریں۔ اہل عرب ایک بات کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دوستیاں بھائیوں کی طرح کرو لیکن لین دین غیروں کی طرح کرنا۔ دوستیاں بھائیوں کی طرح اور لین دین غیروں کی طرح لین دین کرنا، وہ بغیر دریغ پیسہ لٹانا اور لینا، تو بڑی جلدی کہنا کہ میں تیرے ساتھ شراکت داری کرتا ہوں تو میرے ساتھ شراکت داری کر، یہ دولت جہاں بھی آتی ہے یہ تکلیف لاتی ہے، مالی معاملات جہاں بھی آتے ہیں یہ گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی ضروری تو نہیں کہ پیسے کے لین دین سے ہی محبت بڑھے گی، چاہتے بھی تو محبت کو بڑھایا کرتی ہیں۔ لین دین احتیاط کے ساتھ کریں، کبھی بھی درمیان میں لین دین کے معاملات نہ لائیں، یہ چیزیں بہت زیادہ رنجیدہ کر جاتی ہیں۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو جہاں آتی ہے تو فساد بھی ساتھ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ مال آنے لگا، آسانی ہونے لگی، بحرین سے ڈھیروں مال آیا تو حضرت عمر رو پڑے مال کے آنے پر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر اسلام پر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت رہی، آپ کے زمانے میں تو اللہ نے آسانی دی ہے، تو آپ شکر ادا کریں تو آپ رو رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق فرمانے لگے تم اس مال کی حالت کو نہیں جانتے، یہ جہاں آتا ہے فساد بھی ساتھ لاتا ہے، یہ جہاں آتا ہے فتنہ بھی ساتھ لاتا ہے، یہ جہاں آتا ہے لالچ بھی ساتھ لاتا ہے۔ لوگ تو ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ذرا کچھ چیک میرے نام کے الگ سے کاٹ دے گا۔ جو باپ تھوڑا مالدار زیادہ ہو، جائیداد زیادہ ہو، تو بعض بچے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ کونے والی زمین میرے حصے میں آ جائے گی۔ یہاں لالچ شروع ہو جاتا ہے۔ جو خالصتاً رشتہ، وہ رشتہ تھا کہ جس کے اندر خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات میں وسعت ہو تو تعلق کے بیچ دولت کو نہ لائیں۔ پھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کا مزہ آئے گا کہ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کر۔ اور پھر میرے بھائی چوتھی بات یہ ہے کہ کسی کی غلطیاں معاف کرنا سیکھیں۔ اگر تعلق کو نبھانا ہے، غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ غلطیوں، حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضور نے فرمایا چل درگزر کر۔ کہا یا رسول اللہ کتنا درگزر کروں؟ فرمایا جتنا اللہ تجھ سے کرتا ہے، جس طرح اللہ تجھ سے کرتا ہے، تو ایک دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہے۔ رب کریم نے کبھی رزق والا تعلق توڑا ہے؟ معاذ اللہ، تجھے روٹی نہیں دینی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ کبھی کہا ہے کہ تیرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لوں اس لیے کہ تو نافرمانی کر رہا ہے، تیرے سر سے آسمان کی چھت اتار لوں کہ تو نافرمانی کر رہا ہے؟ ہم غلطیاں معاف کیوں نہیں کرتے؟ جب ہمارا رب غلطیوں سمیت ہمیں قبول کر کے روزی دیتا ہے تو ہم دوستیاں غلطیوں سمیت کیوں نہیں قبول کرتے؟ یہ کہ اب بھی کہ جب میٹھا میٹھا آیا تو ٹھیک ہے، اور جب کڑوا آیا تو دوست کی اصلاح کی کوشش کریں۔ پیار، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ دو دوست تھے، دیکھیں لوگ رشتہ کیسے نبھاتے ہیں۔ دو دوست تھے تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر اکٹھے عبادت کرتے تھے بنی اسرائیل کے زمانے میں۔ ایک دوست کھانا لینے کے لیے گیا، افطار کا سامان لینے، تو وہاں کسی عورت کے چکر میں الجھ گیا۔ اس نے اپنی طرف بلا لیا، گمراہ ہو گیا، حالات بگڑ گئے، اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اب لوگ اس کے دوست کو آ کے کہنے لگے کہ تو اعلان کر دے میرا کوئی تعلق نہیں ورنہ تم بھی بدنام ہو جائے گا، فٹافٹ بول دے میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ تم دونوں کو لوگ صوفی اور درویش جانتے تھے، اب چونکہ وہ غلط ہو گیا ہے تو اب اعلان کر فٹافٹ کہ میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں، تاکہ لوگ تجھے نیک جانے اور اسے چھوڑ دیں۔ تو وہ رب کریم کے بندے تھے، انہیں نبھانا آتا تھا۔ ان کا رشتہ یہ تھا کہ سجدے اکٹھے کرتے تھے، رشتہ یہ تھا کہ تلاوتیں اکٹھے کرتے تھے، درود و سلام اکٹھا پڑھتے تھے، مصطفیٰ کریم سے محبت کی نعتیں اکٹھے پڑھتے تھے، اکٹھے سنتے تھے، یہ تعلق تھا۔ اس نے کہا میاں میں تو اظہار لا تعلق ہی نہیں کروں گا۔ تو کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا پہلے تو تبلیغ کروں گا۔ اس نے جا کر کے کہا پہلے تبلیغ کروں گا، تبلیغ کروں گا پہلے، اور پھر کیا کروں گا؟ کہا یہ بعد میں بتاؤں گا۔ وہ گئے، جا کے دوست کو سمجھایا، لیکن اس پر شیطان کا غلبہ تھا، وہ بات سمجھ نہ سکا۔ اس نے بڑی منت کی، رویا بھی، تڑپا بھی دوست کے سامنے، لیکن جب اس کی سمجھ میں بات نہ آئی تو یہ واپس لوٹے اور واپس آ کے سر سجدے میں رکھ دیا، کھول کے روئے، اے اللہ میرا دوست ہے، خدا بندہ دل پھیرنا تیرے دستے قدرت میں ہے۔ اے اللہ کٹھے نمازیں پڑھتے تھے، کٹھے عبادت کرتے تھے، فضل فرما، اسے ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ امام غزالی فرماتے اس دوست کی دعا کی برکت سے اللہ نے پہلے والے کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ بس وہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تو میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، بھائی اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کو ٹھیک کیا جائے گا، اس کو درست کیا جائے گا، جہاں کمزوری پائی جاتی ہے وہ کمزوری دور کی جائے گی، لیکن قطع تعلق نہیں کیا جائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی، تو پھر اللہ کے سکے کی بارگاہ سے دعا کی جائے گی دوست کی ہدایت کے لیے۔ پھر میرے بھائی جب آپ یہ 4-5 چیزوں کا خیال رکھیں گے پھر تعلقات میں وسعت آئے گی، پھر بات آگے کو بڑھے گی، پھر ہر روز تعلقات ٹوٹا نہیں کریں گے، پھر ہر روز چیزوں کے اندر دڑار واقعہ نہیں ہوگی، پھر ہمیں روز یہ کہہ کر جان نہیں چھڑانی پڑے گی کہ وہ غلط ہو گیا تو لہذا میں اس سے اب رشتہ نہیں رکھ سکتا، پھر تعلقات آگے بڑھیں گے،
پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو آدمی پیچھے رہ گیا تو ہم اسے بھول جائیں گے۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دوپہر کا کھانا کھا کے حضور آرام کرتے تھے تو اس وقت کو ملنے نہیں آیا کرتا تھا۔ صحابہ جانتے تھے یہ حضور کے آرام کا وقت ہے۔ اچانک ایک بوڑھی اماں آ گئی، کہتے ہیں دروازے پہ دستک دی، جب پوچھا کون ہے، اس بوڑھی نے اپنا نام بتایا تو اللہ کے محبوب فٹافٹ بستر سے اٹھے اور میرے کریم رسول نے خود دروازہ کھولا۔ کہتی ہیں حضور تو سب پہ کرم فرماتے تھے لیکن آج میں نے رنگ ذرا نرالا ہی دیکھا۔ حضور نے اس بوڑھی کو بٹھایا بھی، نبی پاک نے اسے کھانا بھی دیا، کھجوریں بھی دی۔ وہ باتیں کرتی تو حضور سنتے، کبھی میں حضور کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتی، کبھی آنکھوں میں آنسو دیکھتی۔ یہ رنگ میں نے نرالا دیکھا، یہ انداز میں نے انفرادی دیکھا، یہاں میں نے تھوڑا سا آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبت کرتے دیکھا، دلچسپی کے ساتھ اس خاتون سے باتیں کرتے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنی مرضی سے وہ بوڑھی اٹھیں، رخصت ہوئیں تو حضور نے کئی تحائف بھی عطا فرمائے، اور جب وہ خاتون چلی گئیں تو میں قریب گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت کی برکت تو ہر وقت ہی برستی ہے، آپ کے کرم کا بادل تو ہمہ وقت ہی حضور چھایا رہتا ہے، پر آج میں نے رنگ نرالا دیکھا ہے۔ یہ خاتون کون تھی جس کے ساتھ آپ نے اتنی محبت کی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی۔ فرمایا جب ہم مکے میں رہا کرتے تھے تو یہ خدیجہ کے پاس آتی تھی، یہ بیچاری غریب تھی تو خدیجہ اسے کھانا کھلاتی تھی، خدیجہ اس کی بات سنتی تھی، اس کا دکھ سنتی تھی، اس کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ آج جب یہ آئی ہے تو میری پرانی ساری یادیں تازہ ہو گئی، ساری باتیں۔ میں نے اسے اسی طرح وقت دیا ہے جس طرح خدیجہ دیا کرتی تھی، میں نے اس کا اسی طرح خیال رکھنے کی کوشش کی ہے جس طرح خدیجہ رکھتی تھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے بات یہاں ختم کی، فرمایا غصن العہد من الایمان، تعلقات کو صحیح طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح طریقے سے تعلقات کو نبھانا، اچھے طریقے سے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر اسی تے پڑیا اس دا جانیے جس دا تو پڑیا اس دا جانیے جس دا پڑیا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ ایسی دوستی جو پھر نبھا دی جائے، پھر ایسا نہ ہو کہ آج تعلق یہاں تھا تو کل تعلق وہاں ہے تو اب یہاں ہے تو پرسوں پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ یہ والا رشتہ نہیں، یہ کمزور لوگوں کا طریقہ ہے، یہ کمزور لوگوں کا طریقہ، یہ چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ جنہیں کسی کے ساتھ بھی نبھانا نہیں آتا۔ ہماری آج بہت ساری دوستیاں پرانی ہو جاتی ہیں، نئے دوستوں کی تلاش میں لوگ نکل، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ ظرف کے چھوٹے ہیں، یہ حوصلے کے کمزور ہیں، یہ لب و لہجے کے دھیمے ہیں، ان کو حسن مروت نہیں آتا، انہیں محبت نہیں آتی، انہیں پیار نہیں آتا، انہیں خلوص کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے، اس لیے روز نیا گھر تلاش کرتے ہیں، ورنہ جن کے اندر ذوق تھا ان کا تو ایک ہی دروازہ تھا، اسی سے گزرا کرتے تھے، اسی میں رہا کرتے تھے، اسی سے پیار کرتے تھے، اسی کو دیکھا کرتے تھے، اسی کی چاہت میں سویا کرتے تھے، اسی کو رات خواب میں دیکھا کرتے تھے، اسی کے جلووں میں رہتے تھے، اسی کے ساتھ ان کی محبت رہتی تھی۔ لیکن یہ جو زمانہ آیا ہے اس میں کمزور لوگ، کمزور رشتے، ٹوٹتے بکھرتے نظریات، نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتے اور ناطے نبھانے کو کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ لیا ہے، نیا خریدا ہے، گھوڑا لیا ہے نیا، جو سمجھ لیں کہ نئی گاڑی لی، نیا لباس پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھر سے نکلے، اور بڑی خواہش تھی کہ نیا لباس لوں گا اور نیا گھوڑا لوں گا۔ پہلے دن باہر نکلے تو ایک بوڑھے آدمی کو آتے دیکھا، بیچارے کے سر پہ پھٹی ہوئی ٹوپی ہے، پیدل اور ننگے پاؤں وہ بزرگ سفر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ سے گھوڑے سے اترے، غلام بھی ساتھ تھا، اپنا امامہ اتار کے بھی اس بوڑھے کو دے دیا، اور گھوڑے کی لگام بھی اس بوڑھے بزرگ کے ہاتھ میں دے دی، اور خود جب پیدل چلنے لگے تو غلام کہنے لگا حضور سمجھ نہیں آئی یہ بزرگ کون تھے، ذرا رویہ دیکھیے گا، ذرا رشتہ دیکھیے گا، یہاں تو چچا بھی بیگانہ ہو جاتا ہے،
ماموں بھی بیگانہ ہو جاتا۔ یہ کون تھے جن کے ساتھ آپ نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے جنہیں میں فٹافٹ گھوڑا بھی دے آیا ہوں اور پگڑی بھی دے آیا ہوں، یہ عام نہیں تھے، یہ میرے والد حضرت عمر فاروق کے دوست تھے۔ تو میرے ابا نے جو تعلق لگایا تھا کہ اسے نبھاؤں نہ، جو میرے والد نے رشتہ لگایا تھا اسے توڑ دوں، رستے میں رہنے دوں، یہ میرے ابا کے دوست تھے۔ تو میرے والد کا دوست پیدل چلے اور ننگے پاؤں چلے اور بغیر پگڑی کے چلے، اور میں پگڑی باندھ کے گھوڑوں پہ سفر کروں؟ یہ ان کا یہ تعلق تھا۔ یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی والدہ بھی ہیں، آپ کے والد کی کنیزہ بھی ہیں۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ گھر کی کنیزوں سے بھی لوگ رشتے نبھائیں، گھر میں کام کرنے والی موسی کے ساتھ بھی لوگ پیار کریں، گھر کی خادمہ کے ساتھ بھی تعلق رکھا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہاں کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کام کرنے والے کا وہی درجہ ہوتا ہے جو ماں کا ہوتا ہے۔ ہاں کچھ ہیں ایسے گھر جن کے اندر گھر کا جو ملازم ہوتا ہے وہ گھر کی مشاورت میں شامل ہوتا ہے، اسے اعزاز دیا جاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس آدمی کو، جس ملازم کو عزت ملنے لگے نا، اس کا تھوڑی تنخواہ میں بھی گزارا ہونے لگ جاتا ہے۔ جس کو وقار ملنے لگ جائے نا، وہ تھوڑے پیسوں میں بھی خوشحال زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے میرا قد کاٹھ اونچا ہو گیا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سارے ذاتی معاملات حضرت بلال حبشی کے ذمہ لگا دیے تھے۔ گھر کے ذاتی معاملات، پرسنل سیکرٹری بولتے ہیں ہم، حضرت بلال کے ذمہ تھے۔ وہ حضور کے نام پر قرض اٹھا بھی لیتے تھے، دے بھی دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے سیدنا بلال وہ دروازہ تھے کہ جس دروازے سے جو گزرتا تھا سیدھا جلوائے والضحیٰ دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ اعزاز دیا حضور نے، اس رشتے کو نبھایا، یہ تعلق بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے بات آ گئی تو پہلے سیدنا بلال حبشی کی کر لیتے ہیں، پہلے حضرت بلال حبشی کی کر لیتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا نا، کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اذان کون پڑھے گا؟ وقت اذان آیا تو حضور نے فرمایا اذان وہی پڑھے گا جس نے بدر میں پڑھی تھی۔ گویا محبوب نے فرمایا اذان وہی پڑھے گا جس نے احد میں پڑھی تھی، اذان وہی پڑھے گا جو تبوک اور ساری جگہوں پہ اذان پڑھنے والا ہے، وہی پڑھے گا۔ حضرت بلال حبشی کو حکم ہوا کہ اذان پڑھنی ہے پر آج بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان میں بات کی حضور کے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل مکہ قریش تو آج ویسے بھی ماری گئے ہیں، ختم ہی ہو گئے ہیں، آج تو کمر ٹوٹ گئی، آج تو ان کے اقتدار سارا ختم ہو گیا۔ تو حضور حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھیں گے تو اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے، حضور آج کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگ سکتی؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، اگر تپتے ہوئے صحراؤں پہ یہ پڑھتے رہے، اگر پتھر کھا کے روڑے کھا کے یہ پڑھتے رہے، تو آج اگر اللہ شان عطا کرے فتح دے تو کوئی اور پڑھے؟ کوئی نہیں پڑھے گا، بلکہ گورے پیارے سردار میٹھے سارے نیچے کھڑے رہیں گے۔ اور جب میں کالے رنگ کا حبشی غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا کروں گا تو پتہ چلے گا کہ محمد عربی رشتے کیسے نبھایا کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ فرمایا میں آج دکھاؤں گا کہ میں تعلقات کیسے نبھایا کرتا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت ام ایمن سے بڑی محبت فرمایا کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے ان کے گھر جاتے، چونکہ انہوں نے حضور کو دودھ پلایا، انہوں نے حضور کے گھر میں خدمت کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اماں کی خدمت کی، حضور ہر ہفتے تشریف لے جاتے، پیار کرتے، محبت کرتے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا، جناب ام ایمن کہتی ہیں میں گھر میں بیٹھ کے رونے لگی، اب کون آئے گا میری خبر لینے؟ حضور نے تو وصال فرمایا، مجھ غریب اور مجھ بوڑھی کا کون خیال رکھے گا؟ فرماتی میں رو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی، اور جب میں نے اٹھ کر کے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں کھڑے تھے، اور کہنے لگے اماں فکر نہیں کرنی، ہم ہر ہفتے آیا کریں گے،
وہ جو رشتہ مصطفیٰ کریم نے بنایا ہے، ہم جب تک موجود رہیں گے اس رشتے کو نبھاتے ہی رہیں گے، ہم اس رشتے کو وسعت دیتے رہیں گے، ہم ان تعلقات کو آگے لے کر کے چلیں گے، ہم اس کے اندر رعنائی لائیں گے، خوبصورتی لائیں گے۔ ہم لوگ، یہ بات صحیح ہے کہ کچھ وقت جب گزرتا ہے تو سامنے والے میں ہمیں پھر وہ خوبیاں زیادہ نہیں نظر آتی جو شروع میں نظر آتی ہیں۔ ظاہر ہے انسان پرانا بھی ہوتا ہے، اینک کے شیشے کبھی کبھی میلے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی چیز کہیں پڑی رہے تو اس پر تھوڑی بہت گرد بھی پاڑی جاتی ہے، لیکن میرے بھائی کبھی یہ تو نہیں نہ ہو سکا کہ انسان کی آنکھوں پہ گرد پڑے تو وہ آنکھیں بدلنے نکل جائے۔ یہ تو نہ ہوا کبھی کہ چہرے پہ گرد پڑے تو انسان کہے کہ اب مجھے چہرہ بدل لینا چاہیے۔ یہ تو نہیں نا کبھی ہوا کہ کپڑوں اور وجود کو مٹی لگ جائے تو انسان کہے کہ اب میں وجود بدل لوں۔ تو جس طرح وجود پر مٹی لگ جائے تو مٹی صاف کی جائے گی، آنکھ پر گرد پڑ جائے تو آنکھ اور منہ دھویا جائے گا، بدل نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر رشتوں میں کمزوریاں آئیں گی تو کمزوریاں دور کی جائیں گی، رشتے اور تعلقات توڑ نہیں دیے جائیں گے، ان کو ختم نہیں کر دیا جائے گا، قطع تعلق نہیں کیا جائے گا، ایک دوسرے کی طرف سے منہ پھیر نہیں لیا جائے گا، ایک دوسرے کی طرف سے اعراض نہیں برتا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب سالوں کی جد و جہد مٹی میں ملا دی جائے، اب صدیوں کا رشتہ گرا دیا جائے۔ جن کے اندر حوصلے ہوتے ہیں، جن کے اندر توانائیاں ہوتی ہیں، ان کے تعلقات قائم رہتے ہیں، اور انہیں قائم رہنا آتا ہے، وہ قائم رکھ لیا کرتے ہیں، ان کو طریقہ آتا ہے کہ کیسے کر کے بھلانا ہے، کیسے کیسے پیار کرنا ہے، کیسے کیسے باتوں کو آگے لے کے چلنا ہے۔ وہ پھر اپنے ظرف کو تھوڑا بڑا کر کے رکھتے ہیں، رشتوں میں مضبوطی رہتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی قربانی دی تھی، پھر دور بدلا۔ ایک وہ وقت تھا جب اکیلے حضرت صدیق اکبر ہی ساتھ ہوتے تھے، سب سے پہلے کلمہ پڑھا، پھر دور بدلا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر فوجوں کی فوجیں آئیں، حالات بدل گئے۔ وہ کبھی یہ قافلہ جب مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف چلا تھا تو میرے بھائی اس وقت 3 لوگ تھے، جناب صدیق اکبر تھے، ایک آپ کے غلام تھے، اور تیسرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ وقت آیا کہ حضور نماز پڑھانے آتے تو عصر کی نماز میں بھی 10 ہزار صحابہ ہوتے، لیکن حضور کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، انداز کرم میں کوئی تبدیلی۔ انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، غربت عمارت میں بدل جاتی ہے، گمنامی شہرت میں بدل جاتی ہے، لیکن اس کا دل نہیں بدلنا چاہیے، اس کی طبیعت نہیں بدلنی چاہیے، اس کے نظریات اور افکار کبھی بھی نہ بدلنے چاہیے۔ اسے کہنا چاہیے کہ میں اپنے مرکز میں ہی اپنے آپ کو بھلا محسوس کرتا ہوں، میں اپنی کٹیا کے اندر ہی اپنے آپ کو زیادہ سیف محسوس کرتا ہوں۔ بھائیو، حضور نے تعلقات کو یاد رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو یاد رکھا، کس نے کتنی تکلیف سہی، کس نے کتنا پیار کیا، اس کا میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جد و جہد کی تھی دین کے لیے، کئی سال ٹھوکریں کھائیں، آتش پرست باپ کے بیٹے، اور کئی جگہوں پہ تلاش حق کے لیے جانا ہوا تھا، کئی پادریوں کے پاس گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کتاب جاننے والے لوگوں کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کلیم کا دین جاننے والے لوگوں کے پاس گئے، بڑی مشکل سے تلاش حق کرتے 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 حضرت سلمان فارسی مدینے پہنچے، اور شہزادے تھے، امیر باپ کے بیٹے تھے، پر مدینہ منورہ میں غلامی کی زندگی گزاری، تکلیف کے ساتھ وقت گزارا۔ یہ سارا کچھ ہوا، پھر اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، بڑی قیمت چکا کے وہ آئے، بڑی قیمت چکا کے۔ لیکن فرماتے ہیں جب میں نبی پاک کی بارگاہ میں آیا تو پھر حضور نے بھی رشتہ نبھا کے دکھایا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے بھی رشتہ نبھا کے دکھایا رسول پاک نے، اور مجھے سمجھ آئی کہ جن سے میں نے رشتہ لگایا ہے انہیں خوب نبھانا آتا ہے، جن سے میں نے تعلق لگایا ہے انہیں نبھانا بھی آتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر بڑے دکھ جھیل کے آیا تو کریم محبوب نے فرمایا پھر اپنے مالک سے بات کر، تجھے کیسے آزاد کرتا ہے، کیا لے گا تجھے آزاد کرنے کا؟ تو اس نے کہا کہ میں 40 اوقیہ سونا لوں گا، کھجور یا
کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لوں گا، کھجور کی گٹھلی کے برابر، اور 300 درخت کھجوروں کے لوں گا، اور جب ان پہ پھل آ جائے تو کہتے ہیں میں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آزاد ہی نہیں کرنا چاہتا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مانگتا ہے، اور 300 درخت کھجوروں کے وہ بھی پھل آ جائے تو کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کو رشتے نبھانے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا مل جائے گا؟ کہتے ہیں 300 درخت سارے کا سارا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، اگر میں نے تکلیف اٹھائی تھی تو حضور نے بھی رشتہ نبھا کے دکھایا، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر نبی پاک نے سونے کا بھی بندوبست کر کے دیا، اور فرماتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب میں آزاد ہو کے آیا تو پھر وہ شان دی کہ کسی اور کو میسر نہ آئی، میرا بازو پکڑ کے محبوب نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، اسے کوئی غیر نہ سمجھے، اس کو تو میں نے اپنا فیملی ممبر بنا لیا ہے، یہ میرے اہل بیت میں شامل ہو گیا ہے۔ حضور نے بتلایا ہے کہ رشتے صرف لگانے نہیں، رشتے نبھانے بھی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، صرف مسلمان ہونا ہی نہیں، مسلمان مرنا بھی ہے، مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے۔ رب کریم ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں بھی ہمیشہ ہی رکھے، اسلام پہ بھی ہمیشہ ہی رکھے، اسی پہ موت عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔